مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ رول بدلتے رہتے ہیں لیکن ہماری روایات مستقل طور پہ تاریخ میں رقم ہوتی ہیں، تو میں اپوزیشن کے ساتھیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آئیے ہم اس ملک کی خاطر، دیکھیے ہم نے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ اس ملک کے اندر وہ وقت تھا کہ جب ہر روز خودکش بمبار پھٹا کرتا تھا۔ اس ملک کے اندر وہ وقت تھا کہ جب ہر روز اس ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی۔ کراچی جیسے شہر میں کوئی شخص کام کے لیے باہر نکلتا تھا تو اس کی ماں، بہن، بیٹی مسلح پر بیٹھ جاتی تھی کہ میرا بھائی، شوہر، بیٹا شام کو خیریت سے گھر آ جائے۔ ہم نے اس ملک کے اندر بہت برے حالات وہ بھی دیکھے ہیں کہ جب 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان سب مسئلوں کو ہم نے اپنی اجتماعی دانش کے ساتھ حل کیا۔ جب آرمی پبلک سکول کے اندر ایک دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہوا تو اس وقت ہمارے یہ فاضل دوست اسلام آباد کی سڑکوں پر دھرنے کے احتجاج کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حکومت نے سب کو بلایا اور اس میں ساری قوم کی قیادت شریک ہوئی، سیاسی قیادت شریک ہوئی، سول قیادت شریک ہوئی، فوجی اور عسکری قیادت شریک ہوئی، اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کو صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے اپنی سیاسی تقسیم سے قطع نظر ملک کے جذبے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے اندر امن آیا۔ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کا صوبہ کہ جہاں کے ہمارے بھائیوں کے کندھے شل ہو گئے تھے جنازے اٹھا اٹھا کے، وہاں پر بھی امن آیا۔ بلوچستان میں امن آیا، کراچی میں امن آیا، باقی علاقوں میں امن آیا۔ اور یہ وہ طاقت ہے جس نے بتایا کہ جب یہ قوم مل کر کسی مقصد کے لیے کام کرتی ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، وہ دہشت گردی کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا تو اس کے اوپر بھی ابتدا میں بڑے اعتراضات آئے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب تھے۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو اس وقت حزب اختلاف کے اندر جماعت تھی۔ ہم نے اس ایوان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی، لیکن سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے جب بیجنگ میں ہم گئے 6ٹی JCC میٹنگ میں تو پرویز خٹک صاحب بھی اس میں شامل تھے جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بھی شامل تھے، اس میں ساری قوم نے مل کر اس منصوبے کو کامیاب کیا۔ یہ طاقت ہے اتحاد کی اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست کی تو ہم میں سے شاید کوئی بھی نیچا نہیں ہوگا، لیکن اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو ہم نیچا کریں گے، اس ملک کے مستقبل کو ہم نیچا کریں گے۔ جناب اسپیکر، آج سے 24 سال کے بعد اس خطے میں بھارت اور پاکستان دو ملک اپنے آزادی کے 100 سال منا رہے ہوں گے۔ ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ ہمارے نوجوان آج سے 24 سال کے بعد جب تاریخ کا سامنا کریں گے تو جب بھارت کے نوجوان 100 سال کے بعد کہیں گے کہ ہم نے بھارت کو دوسری یا تیسری بڑی معیشت بنا دیا، تو ہمارے نوجوان اس وقت تاریخ کا سامنا کس اعتماد کے ساتھ کریں گے؟ اور اگر ہم نے اگلے 24 سال کے سفر کو محفوظ کرنا ہے تو اگلے 5 سالوں کے اندر ہم نے مل کر اس کی بنیاد رکھنی ہے۔ اور یہ بنیاد میں پھر کہوں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہا کر سکتا ہے تو میرے نزدیک اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے، چونکہ یہ ملک اگر آگے چل سکتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل سکتا ہے۔ یہ ملک اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ پاور آف کانفلکٹ کے ذریعے نہیں، یہ پاور آف کولیبریشن کے ذریعے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، ہم اپنی سیاست کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، لیکن جہاں اس ملک کا مفاد ہوگا وہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم اور آواز سے آواز ملا کر اس ملک کے عوام اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کام کرنا ہوگا۔ دیکھیے بہت سی باتیں یہاں پر کی گئیں،
میں نہیں چاہتا کہ آج کے اس ماحول کو تلخ کیا جائے. میں ایک ایک بات کا جواب دے سکتا ہوں لیکن میں اس بات سے گریز کروں گا. اور میرے بھائی جو آج بات کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم جب اپوزیشن میں تھے تو انہیں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں.